السلام علیکم۔ آج کی نشست میں خوش آمدید۔ بالکل۔ آج ہم حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لوح و قلم، اس کے صفحات 47 سے 25 تک کا ذرا گہرائی میں جا کر جائزہ لیں گے۔ جی بالکل۔ اور آج کے جو اہم موضوعات ہیں ان میں شامل ہے لوح محفوظ اور مراقبہ، جی پھر اس کی تشریح، ایک عنوان ہے تدلی جی اور کن فیکون کی تفصیلات۔ یہ سب آج زیر بحث آئیں گے۔ جی، اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات، لوح و قلم کی اہمیت کے بارے میں۔ یہ بات ہم کوشش کرتے ہیں ہر نشست کے شروع میں دہرائیں تاکہ یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ ضرور ضرور۔ وہ یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے علم سینا کو آپ سمجھیں کہ ایک سائنس کے طور پر ایک بڑے مربوط اور منظم انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں پیش کیا ہے۔ اچھا۔ یعنی وہ باتیں جو قلندر بابا اولیاء کے دور تک یا ان کی زندگی تک ایک علم سینا کے طور پر ڈسپلک سکسیشن میں، مطلب ایک مرشد سے مرید کو منتقل ہوتی تھیں، جی تو ان ساری باتوں کو، اس علم سنا کو قلندر بابا اولیاء نے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، اور یہ حکم انہیں نسبت اویسیہ کے ذریعے ملا تھا۔ اچھا، نسبت اویسیہ سے؟ جی، تو اس حکم پر انہوں نے ایک بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے اسے سائنس بنا کر روحانیت کو ایک اسپرچول سائنس بنا دیا۔ اسپرچول سائنس۔ جی، اب یہ علم ثنا ہم ایک اسپرچول سائنس کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں جو کہ لوح و قلم کتاب کی شکل میں اب موجود ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ اسے پڑھے، اسے آزمائے، ٹیسٹ کرے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارے، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے بنایا ہے نا، بالکل، اس مقصد کو حاصل کر لے۔ بہت خوب۔ یہ وضاحت واقعی بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور بات، پچھلی نشست کے آخر میں ہم نے ایک تاکید کی تھی جی، کہ یہ جو مشقیں ہیں کتاب میں، انہیں کسی کی رہنمائی یا مرشد کی نگرانی میں کرنا چاہیے۔ اس پر تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں گے؟ آپ نے بہت اچھا یاد دلایا، یہ بات اہم ہے۔ لیکن دیکھیں، اب چونکہ لوح و قلم خود ایک مکمل اسپرچول سائنس کی کتاب ہے نا، جی، تو اب یہ خود ہی آپ کی رہنما ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کچھ ایسے کہ جب کوئی اس ساری کتاب کو غور و فکر سے پڑھ لے گا نا، ہاں تو یہ جو تنبیہ ہم نے پچھلی نشست میں کی تھی، ہاں، تو یہ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ رہنمائی کیسے ہونی ہے۔ کتاب خود راستہ دکھاتی ہے۔ اچھا، یعنی کتاب کا گہرا مطالعہ خود رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ بالکل۔ مزید یہ کہ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا۔ جی، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ تو اب اس کتاب کے متعلق اگر کسی کے ذہن میں سوالات ہوں تو وہ ان سے پوچھیں جو سلسلہ میں ان کے دوست ہیں۔ دوست؟ جی، دوست، جنہوں نے یہ کتاب پہلے پڑھ لی ہے، جو اس عمل سے گزر چکے ہیں۔ اچھا، تو یہاں دوست کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، مرید کا نہیں؟ جی ہاں، سلسلہ عظیمیہ کے قواعد و ضوابط میں کسی کو مرید نہیں کہا جاتا بلکہ دوست کہا جاتا ہے، اور کوئی گدی نشین بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو خود کو مرشد کہیں یا گدی نشین وغیرہ کہلوائیں۔ صحیح، یعنی رہنمائی دوستوں سے لینی ہے جو پہلے اس راہ سے گزر چکے ہوں۔ بالکل۔ اب یہ ہر ایک نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کس دوست سے سوال کرنا ہے، کس سے رہنمائی لینی ہے۔ ٹھیک۔ آگے کوئی اس بات کو کیسے سمجھتا ہے وہ خود جانے، کوئی نظر انداز کرتا ہے تو وہ بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ بہت اہم وضاحت، شکریہ۔ تو آئیے اب ان تمہیدی باتوں کے بعد آج کے موضوعات کا گہرائی سے جائزہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا عنوان ہے لوح محفوظ۔ جی، لوح محفوظ۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ وہ عظیم ریکارڈ ہے جس میں ازل سے ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے اس سب کا اجتماعی ریکارڈ ہے۔ اجتماعی ریکارڈ، یعنی پوری موجودات کا ایک طرح سے یکجائی پروگرام؟ بالکل صحیح، پوری کائنات کا ماسٹر پلان آپ کہہ لیں۔ اس میں ازل سے قیامت تک کے سارے پروگرام کی تمثیلیں یعنی خاکے دیکھے جا سکتے ہیں۔ واہ! لیکن اگر کسی ایک فرد واحد کے بارے میں جاننا ہو، اس کی زندگی کے پروگرام کا مطالعہ کرنا ہو تو؟ اس کے لیے لوح محفوظ کے علاوہ اس کا نقش خود اس فرد کے آیان میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آیان میں؟ اچھا۔ جی، یہاں نا 3 سطحیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہے کائناتی سطح پر، پہلا واجب یا علم القلم۔ یہ کیا ہے؟ ازل سے اب تک کائنات کے علم غیب کا ریکارڈ۔ علم غیب کا ریکارڈ، ٹھیک ہے۔ دوسرا
کلیات یا لوح محفوظ یہ ازل سے حشر تک کے احکامات کا ریکارڈ ہے، قوانین فطرت، شریعت وغیرہ۔ اچھا، احکامات۔ اور تیسرا جز، یہ ازل سے اب تک تمام موجودات کے اعمال کا ریکارڈ ہے، جو کچھ ہو چکا ہے۔ غیب کا علم، احکامات اور اعمال، یہ 3 کائناتی سطحیں ہو گئیں۔ جی، اور یہی چیزیں، یہی تقسیم انفرادی سطح پر بھی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ انفرادی سطح پر یہ نام ہے۔ پہلا، ثابتہ، یہاں تلفظ پر توجہ دیجیے گا، ثابتہ۔ ثابتہ، ٹھیک ہے۔ یہ فرد کا اپنے بارے میں علم غیب کا اندراج ہے، اس کی اصل فطرت، اس کا ایسنس۔ فرد کا اپنا علم غیب، ثابتہ۔ دوسرا، عیان، یہ فرد سے متعلق احکامات ہیں، اس کی تقدیر، اس کے لیے جو قوانین طے ہیں، ان کا ریکارڈ۔ فرد کے احکامات، عیان۔ اور تیسرا، جویہ، یہاں بھی تلفظ اہم ہے، جویہ، زاویہ نہیں ہے۔ جویہ، ٹھیک ہے۔ یہ فرد کے اپنے تمام اعمال، اس کے ارادے، نیتیں، ان سب کا ریکارڈ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کائنات کی 3 سطحیں اور فرد کے اندر بھی ویسی ہی 3 سطحیں، ثابتہ، عیان اور جویہ۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، گویا کائنات کا پورا عکس فرد کے اپنے وجود میں موجود ہے۔ یہ تو حیرت انگیز بات ہے۔ اچھا، آگے کتاب میں اس کی تشریح بیان ہوئی ہے۔ جی، تشریح۔ لکھا ہے کہ اللہ کے علم کی تجلی کا جو عکس انسان کے ثابتہ میں ہے، یعنی اس کے اپنے علم غیب والے حصے میں، جی ہاں، وہ تمثیلات کی زبان میں، یعنی شکل و صورت، امیجز کی زبان میں نقش ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ تمثیلات اللہ کی مصلحت اور اس کے رموز کی تشریح ہیں۔ جی، اور ان تشریحات کو، ان تمثیلات کو سمجھنے کے لیے لطیفہ خفی کی روشنی چاہیے۔ لطیفہ خفی؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ اگر یہ روشنی استعمال نہ ہو تو یہ نقش انسانی نگاہ اور ذہن پر کھلتے نہیں ہیں، منکشف نہیں ہوتے۔ اچھا، یعنی لطیفہ خفی ایک طرح کی کنجی ہے ان رازوں کو کھولنے کی؟ بالکل، آپ اسے ایک خاص قسم کی اینک سمجھ لیں، جس کے بغیر یہ لکھا ہوا پڑھا نہیں جا سکتا۔ اور یہ روشنی بڑھتی کیسے ہے؟ کتاب میں طرز تفہیم کا ذکر ہے، یعنی مسلسل بیدار رہنا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ جو مسلسل توجہ اور بیداری کی کیفیت ہے نا، وہی اس لطیفہ خفی کی روشنی کو آہستہ آہستہ بڑھاتی ہے۔ یہ تدریجی عمل ہے۔ جی ہاں، بتدریج ہوتا ہے۔ پھر یہی روشنیاں لطیفہ اخفی سے، یہاں بھی تلفظ نوٹ کیجیے گا، اخفی، اخفی، ٹھیک ہے، لطیفہ اخفی سے لے کر لطیفہ نفسی تک پھیل جاتی ہیں، اور تب غیب کے وہ نقوش نظر آنے لگتے ہیں۔ اچھا، تو یہ روشنی ایک لطیفے سے دوسرے میں پھیلتی ہے۔ جی، اور کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ کون کس لطیفے کی روشنی سے کیا پڑھ سکتا ہے۔ اوہ، وہ کیسے؟ دیکھیے، جو صاحب اسرار ہوتے ہیں وہ لطیفہ خفی کی روشنی میں ثابتہ کی تجلیات پڑھ سکتے ہیں، فرد کا بنیادی علم غیب۔ ٹھیک ہے، صاحب اسرار، لطیفہ خفی اور ثابتہ۔ پھر صاحب تفصیل وہ لطیفہ روحی کی روشنی میں آیان کے احکام پڑھ سکتے ہیں، فرد کی تقدیر، اس کے قانون۔ صاحب تفصیل، لطیفہ روحی اور آیان۔ اور صاحب اجمال وہ لطیفہ نفسی کی روشنی میں جویہ کے اعمال پڑھ سکتے ہیں، فرد کے گزرے ہوئے یا آنے والے اعمال۔ صاحب اجمال، لطیفہ نفسی اور جویہ، واف، یہ تو پورا ایک نظام ہے۔ جی، اور ان لطائف کا آپس میں بھی گہرا تعلق ہے، جیسے خفی کا اخفی سے تعلق ہے تجلیات کے حوالے سے، اسی طرح روحی کا سری سے تعلق ہے احکامات کے حوالے سے، اور نفسی کا قلبی سے تعلق ہے اعمال کے حوالے سے۔ نفسی کا قلبی سے، یعنی گویا قلب اعمال کا منصوبہ بناتا ہے اور نفس انہیں سر انجام دیتا ہے، ایک تعلق ہے ان میں۔ بہت خوب، یہ تو لطائف کے فنکشنز اور ان کے باہمی تعلق کی بڑی واضح تصویر بن گئی۔ تو پھر اس سارے عمل میں مراقبہ کا کیا کردار ہے؟ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ مراقبہ ہی تو وہ چابی ہے جو ان ساری صلاحیتوں کو کھولتی ہے۔ اچھا، جی، مراقبہ سے لطیفہ روحی کی روشنیاں تیز ہوتی ہیں، جس سے لوح محفوظ یا انفرادی سطح پر لطیفہ سری میں جو احکامات درج ہیں انہیں پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح مراقبہ لطیفہ نفسی کی روشنی کو بڑھاتا ہے، جس سے عالم تمثال یعنی جز یا انفرادی طور پر جویہ میں جو اعمال کی تمثیلیں ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں۔ اچھا، گزرے ہوئے اور ہونے والے اعمال۔ جی ہاں، اور جب مراقبے میں اور ترقی ہوتی ہے، گہرائی آتی ہے، تو پھر لطیفہ خفی کی روشنیاں تیز ہوتی ہیں۔
اور اس سے سباتا کی تجلیات کا مشاہدہ ممکن ہو جاتا ہے، یعنی انسان اپنی اصل، اپنی فطرت کو جاننے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے مراقبے کی اتنی اہمیت ہے، اس پر توجہ دینا، اس کو ٹھیک سے کرنا، ان علوم کو سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ یعنی پہلے ان باتوں کو نظریاتی طور پر سمجھنا، جی ہاں، پہلے سمجھنا اور پھر مراقبے کے ذریعے ان لطائف کو فعال کرنا۔ بالکل۔ نظریاتی فہم پختہ ہوگا تو مراقبے میں توجہ قائم کرنا بھی آسان ہوگا۔ بہت خوب، چلیں اب اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، تدلی۔ اس کا تلفظ بھی اہم ہے، تدلی، آخر میں الف کے ساتھ، تدلی نہیں ہے۔ جی، تدلی یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ان مجموعی صفات کا نام ہے جن کا عکس، جن کا پرتو انسان کے ثابتہ میں موجود ہے۔ اچھا، یعنی انسان کی جو اصل فطرت ہے ثابتہ، وہ الہی صفات کا آئینہ ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور قرآن پاک میں جو انسان کی نیابت یعنی خلافت یا وائس چیئرنسی کا ذکر ہے نا، جی ہاں، تو اس علم سے جڑے ہوئے جتنے بھی اوصاف ہیں، اختیارات ہیں، ان کے شعبے ہیں، وہ سب تدلی ہی کی شکل میں انسان کے اندر رکھے گئے ہیں۔ یعنی انسان کی خلافت کا جو پوٹینشل ہے، جو اختیارات ہیں، وہ تدلی میں پوشیدہ ہیں۔ بالکل۔ تو اگر کوئی اپنی اس نیابت کے اختیارات کو سمجھنا چاہتا ہے، استعمال کرنا چاہتا ہے، تو اسے تدلی کے اجزاء کی، یعنی اپنے اندر جو الہی صفات کا عکس ہے، اس کی پوری معلومات حاصل کرنی ہوں گی۔ اسے جاننا ہوگا۔ یہ تو اپنی ذات کی گہرائیوں میں اترنے والی بات ہے۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ مشاہداتی علم ہے، تجرباتی علم ہے۔ جب تک کوئی اپنے ثابتہ میں موجود ان صفاتی عکسوں کو پہچانے گا نہیں، ان پر اپنا علم پختہ نہیں کرے گا، وہ اپنی نیابت کے فرائض ٹھیک سے ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا ہر اسم اس کی ایک صفت ہے، جی، اور ہر صفت کا ایک جزوی عکس ازل میں ہی انسان کو دے دیا گیا تھا۔ یہ باہر سے نہیں لانا، یہ اندر موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، صرف اسے دریافت کرنا اور فعال کرنا ہے۔ بالکل۔ کتاب میں اس کی وضاحت کے لیے اسم رحیم کی مثال دی گئی ہے۔ ہم عام طور پر رحیم کا مطلب لیتے ہیں بہت رحم کرنے والا۔ جی ہاں، وہ مطلب بھی درست ہے، لیکن حضرت قلندر بابا اولیاء یہاں اس کی ایک اور گہری تخلیقی جہت کو کھول رہے ہیں۔ رحیم لفظ رحم سے ہے، یعنی وومب۔ رحم مادر والا رحم۔ جی، تو مطلب ہوا رحم میں بنانے والا، صورت گری کرنے والا۔ یہ اللہ کی صفت تخلیق ہے۔ صفت تخلیق۔ جی، کائنات میں پیدائش کی، تخلیق کی جتنی بھی طرزیں ہیں، جتنے بھی نظام ہیں، ان سب کو حرکت دینے والا، ان سب کا خالق دراصل اس میں رحیم ہے۔ یہ تو بہت ہی زبردست اور منفرد تشریح ہے نا؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس صفت رحیمی کے اس جزوی فائدے کو جو اس کے اندر موجود ہے، اسے حاصل کرنا چاہے، اسے فعال کرنا چاہے، تو وہ کیا کرے؟ اسے اس میں رحیم کی اس صفت کو اپنے باطن میں، آپ کہہ لیں کہ ذخیرہ کرنا ہوگا، اس کا سٹاک بڑھانا ہوگا۔ ذخیرہ کرنا ہوگا؟ وہ کیسے؟ اس کا طریقہ بھی وہی ہے، مراقبہ۔ پھر مراقبہ۔ جی، سالک کو ایک وقت مقرر کر کے پوری یکسوئی سے اپنی فکر میں یہ محسوس کرنا چاہیے، اس احساس کو گہرا کرنا چاہیے کہ میری ذات کو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا ایک جز حاصل ہے۔ یعنی اس یقین کو پختہ کرنا ہے کہ یہ صفت مجھ میں موجود ہے۔ جی ہاں، اس احساس کو بار بار دہرانا، محسوس کرنا۔ قرآن پاک میں بھی تو اس کی مثال ملتی ہے نا، سورۃ المائدہ آیت 110 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، استخلقوا من الطین کہیئت الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی وتبرئ الاکمہ والابرص بإذنی وإذ تخرج الموتى بإذنی۔ ترجمہ: اور جب تو بناتا مٹی سے پرندے کسی صورت میرے حکم سے، پھر پھونک مارتا اس میں تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا میرے حکم سے، اور تو اچھا کرتا مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب تو نکال کھڑا کرتا مردوں کو میرے حکم سے۔ جی، حضرت قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی میں اس میں رحیم کی صفت پوری طرح موجود ہے۔ یہ پوری آیت ہی صفت رحیمی کے مظاہر کا بیان ہے۔ مٹی سے پرندہ بنانا، بیماروں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ سب اس میں رحیم کے تصرفات ہیں۔ بالکل،
اللہ کے اذن سے۔ اس کے بعد کتاب کن فیکون کے عنوان کے تحت اس عمل کو مزید کھولتی ہے۔ جی، کن فیکون۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا اور فرمایا کن یعنی ہو جا، جی، اس وقت اسم رحیم نے کیا کردار ادا کیا؟ جب کن کہا گیا تو اسم رحیم کی جو قوت تصرف ہے یعنی اس کی تخلیقی طاقت وہ حرکت میں آئی۔ حرکت میں آئی۔ جی، اور اس نے کائنات کے تمام اجزاء کو، تمام ذرات کو ان کی مخصوص شکل و صورت بخشی۔ آپ کہہ لیں کہ اسم رحیم نے مصور کا کام کیا۔ اچھا، مصور کا کام کیا۔ جی، اور کتاب کے مطابق اسم رحیم اس عمل کے دوران مختلف مراحل سے گزرا، تنزلات سے گزرا۔ تنزلات یعنی مختلف لیولز پر آیا؟ تاکیہ یہ وہ حالت تھی جب یہ صفت صرف اللہ کے علم میں تھی، ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، صرف علم کی حالت۔ دوسرا، اسم عینیہ کن کہنے کے بعد یہ صفت علم کی حالت سے نیچے اتری اور عینیہ کے حدود میں داخل ہوئی۔ عین یعنی آنکھ، مطلب قابل دید یا قابل صورت۔ اچھا، اب صفت علم میں حرکت پیدا ہوئی اور قوت تصرف نے صورت گری شروع کی۔ صورت گری شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ تیسرا مرحلہ، اسم کونیہ۔ پھر جب اللہ نے روحوں سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جی، اور روحوں نے جواب دیا بلا، یقیناً آپ ہیں۔ جب یہ اقرار ہو گیا تو یہ اسم مزید نیچے اترا اور کونیہ ہو گیا۔ کون یعنی وجود اور حرکت۔ اچھا، کونیہ۔ جی، اب روحوں نے حرکت شروع کر دی، تعامل شروع کر دیا۔ جی، اطلاقیہ، عینیہ، کونیہ، یہ 3 مراحل ہو گئے اسم رحیم کے تنزل کے۔ بالکل، کیا تصوف کی زبان میں ان حدود کے کچھ خاص نام بھی ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کتاب نے ان کے نام بھی بتائے ہیں۔ اس میں اطلاقیہ کی حدود کو کہا گیا ہے صفت تدلی، یعنی وہ بنیادی استعداد۔ اچھا، تدلی۔ اس میں عینیہ کی حدود کو کہا گیا ہے صفت ابداع۔ ابداع یعنی ابتدا کرنے والی، صورت گری شروع کرنے والی صفت۔ ابدا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کونیہ کی حدود کو کہا گیا ہے صفت خلق، یعنی تخلیق کرنے والی، وجود بخشنے والی صفت۔ خلق۔ اور جب اس میں کونیہ کی صفت عملی طور پر ظاہر ہوتی ہے تو اس کے مظہر کو کہتے ہیں تدبیر، یعنی انتظام کرنا، ترتیب دینا۔ تدلی، ابداع، خلق، اور اس کا مظہر تدبیر۔ جی، اب اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی مثال دیکھیں ہاں، تو وہاں مٹی کے پرندے بنانے یا مردوں کو زندہ کرنے میں دراصل اسم رحیم کی انہی تینوں صفات یعنی تدلی، ابداع اور خلق ان کے فعال ہونے کا اشارہ ہے۔ اچھا، اور جو تیسری صفت خلق ہے اس کا جو مظہر ہے یعنی تدبیر، اسی کو وہاں روح پھونکنے کا نام دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو تخلیق کے پورے عمل کا ایک فارمولا بیان ہو گیا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو اب سب سے اہم سوال، یہ عظیم صلاحیتیں، یہ صفات تدلی، ابداع، خلق، یہ انسان کے اندر بھی موجود ہیں؟ جی ہاں، کتاب یہی تو بتا رہی ہے، یہ صفات انسان کے وجود کی مختلف سطحوں پر موجود ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، انسان کا جو ثابتہ ہے نا، جی، اس کا علم غیب والا حصہ۔ اسے اسم رحیم کی صفت تدلیہ یعنی وہ بنیادی استعداد حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ کے اذن سے وہ مردوں کو زندہ کرنے یا نئی تخلیق جیسے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اچھا، ثابتہ میں تدلیہ ہے؟ جی، پھر انسان کے عیان میں یعنی اس کے احکامات والے حصے میں؟ اس میں اسم رحیم کا تنزل یعنی صفت عینیہ یا صفت ابداع، صورت گری والی صلاحیت موجود ہے، اور انسان کو اس صفت میں تصرف کرنے، اسے استعمال کرنے کی پوری صلاحیت دی گئی ہے۔ عیان میں ابداع، ٹھیک ہے، اور انسان کے جویہ میں یعنی اعمال والے حصے میں؟ اس میں اسم رحیم کی صفت کونیہ یا صفت خلق، وجود بخشنے والی صلاحیت پیوست ہے، اور اللہ کی طرف سے اس صفت کو بھی استعمال کرنے کا حق اسے حاصل ہے۔ جویہ میں خلق، یعنی تینوں سطحوں پر تینوں تخلیقی صفات موجود ہیں۔ جی ہاں، بالقوہ موجود ہیں، پوٹینشل موجود ہیں۔ تو پھر انہیں بالفعل کیسے لایا جائے، استعمال کیسے کیا جائے؟ طریقہ پھر وہی آتا ہے، مراقبہ اور گہری فکر۔ پھر مراقبہ؟ جی، سالک کو مراقبے کے ذریعے اپنے ثابتہ، عیان اور جویہ، ان تینوں میں اس یقین کو، اس فکر کو بالکل مستحکم کرنا ہوگا کہ میری ذات اسم رحیم کی ان صفات سے گہرا تعلق رکھتی ہے، یہ میرے وجود کا حصہ ہیں۔
اس یقین کو راسخ کرنا ہے۔ بالکل، اور جب وہ اس فکر کی مشق کرے گا، گہرائی میں جائے گا، تو وہ مشاہدہ کرے گا۔ کیا مشاہدہ کرے گا؟ وہ دیکھے گا کہ اس کے ثابتہ، آیان اور جویہ سے اسم رحیم کی یہ صفات ایک روح کی طرح ایک توانائی بن کر اس چیز یا وجود میں منتقل ہو رہی ہیں جس کو وہ زندہ کرنا چاہتا ہے یا تخلیق کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، توانائی کی منتقلی؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ کائنات کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہیں نا، وہ دراصل اسم رحیم کی صفات کا ہی ایک نوری مجموعہ ہے، اور یہ مجموعہ انسان کی روح کو بھی حاصل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی روح ایک خاص حد کے اندر بے وقت صاحب تدلی بھی ہے، یعنی استعداد رکھنے والی، جی صاحب ابداع بھی ہے، یعنی صورت گری کرنے والی، جی ہاں، اور صاحب خلق بھی ہے، یعنی وجود بخشنے والی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ایک مقررہ حد میں اور اللہ کے اذن سے۔ جب انسان اس فکر کی پوری مشق کر لیتا ہے، یقین حاصل کر لیتا ہے، اور پھر اسم رحیم کی صفت کو اپنے وجود سے الگ کر کے کسی شے میں شکل دینے کا ارادہ کرتا ہے، جی، تو کیا ہوتا ہے؟ صفت تدلی کے تحت اس کا وہ اختیار حرکت میں آتا ہے جو اسے ودیت کیا گیا ہے۔ اختیار حرکت میں آتا ہے۔ پھر صفت ابداع کے تحت اس اختیار سے حرکت پیدا ہوتی ہے، صورت گری شروع ہوتی ہے۔ حرکت پیدا ہوتی ہے۔ پھر صفت خلق کے تحت تقوین یعنی وجود پذیری حرکت میں آتی ہے، وجود بننا شروع ہوتا ہے۔ اور ان تینوں صفات کا جو مجموعی مظہر ہوتا ہے وہ اس وجود کی شکل اختیار کر لیتا ہے جسے بنانا مقصود تھا۔ سبحان اللہ، ناقابل یقین۔ حضرت قلندر بابا اولیاء نے کس قدر خوبصورتی اور وضاحت سے اللہ کے صرف ایک اسم رحیم کے ذریعے تخلیق کے پورے عمل کو اور اس میں انسان کی جو ممکنہ استعداد ہے اسے بیان فرما دیا ہے۔ جی ہاں، واقعی یہ علم سینا کو ایک سائنس بنا کر پیش کرنے کے مترادف ہے۔ ہر چیز کی وضاحت، ہر چیز کا تعلق۔ واقعی آج کی گفتگو بہت ہی فکر انگیز رہی۔ ہم نے کوشش تو بہت کی ہے کہ لوح و قلم کے یہ جو گہرے نکات ہیں انہیں آپ سب کے سامنے جتنا ممکن ہو سکے آسان اور واضح انداز میں پیش کریں۔ جی، ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے، اب سننے والوں کا کام ہے کہ وہ خود کتاب کو کھولیں، ان صفحات کو غور سے پڑھیں۔ ہاں، پہلے خود پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جی، اور ان باتوں کو، ان مفاہیم کو پہلے نظریاتی طور پر اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک نظریاتی فہم پختہ نہ ہونا، عملی مشق کی طرف جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح، پہلے سمجھنا پھر عمل کرنا۔ اچھا، یہ جو گفتگو ہے اسے اپنے ان دوستوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں حقیقی روحانیت کے بارے میں جاننا چاہیے مگر شاید آپ براہ راست انہیں بتا نہیں پاتے۔ جی ہاں، یہ علم پھیلانے کا ایک اچھا ذریعہ بن سکتا ہے۔ شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک اس سلسلے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، اور اس گفتگو کو پسند بھی کریں، لائک کریں، جی، اور نیچے تبصروں میں، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آج کی گفتگو سے آپ نے کیا خاص بات سیکھی یا آپ کے ذہن میں کیا سوالات آئے۔ بالکل، آپ کے تاثرات کا انتظار رہے گا۔ آپ سب کے لیے بہت دعا۔ اچھا، آخر میں ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت دوں گی۔ ضرور۔ ذرا سوچئے گا کہ اگر صرف ایک اسم الہی، اسم رحیم، اس کی صفت کا جزوی عکس انسان میں اتنی بڑی، اتنی عظیم استعداد پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو باقی اسماء و صفات ہیں، ان کے جو انحکاسات انسان کے اندر موجود ہیں، وہ کیا کچھ ممکن نہیں بنا سکتے۔ واہ، یہ تو سوچنے کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا آپ نے۔ جی، اس پر غور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔